الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو کہ تم کہتے ہو کہ جنت ہمارا ہی حق ہے، ہمارے ہی لیے بنی ہے، تم موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلدی سے جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کہ اللہ کے یہاں خالص کر ہے، جو اللہ کے یہاں محبوب کر ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ تم کبھی بھی اور کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، بلکہ تم تو یہ الٹا چاہو گے کہ 1000 سال ہمیں عمر دی جائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو 1000 سال عمر بھی دی جائے پھر بھی اپنے عذاب سے نہیں بچ سکتے، 2000 سال عمر دی جائے، 3000 سال عمر دی جائے، لیکن جب اگر ان کو سزا دی جائے گی تو دی جائے گی۔ لیکن الٹا پھر مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہی جنت ہے، تو سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، اور نماز کا وقت ہوا تو گھوڑے سے نیچے گر گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، خدا نخواستہ آپ شہید ہو بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے اس بات کا، میں تو نماز ہی پڑھوں گا۔ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو موت ہے یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ خوشحالی ہے، اس زندگی سے بہتر ہے ہماری موت اگر شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیر لگا، ان کے بدن میں تیر لگا، ایسا لگا کہ دوسری طرف نکل گیا، تو انہوں نے ایک دم نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، مجھے مبارکباد دو کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو کسی نے کہا حضرت موت قریب ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے بعد جو شروع ہونے والی ہے یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کے لیے نکلے تو رستم نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، کن نوجوان کو لے کر آئے ہو؟ یہ تو نوجوان ہے، یہ جوشیلے ہیں، یہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ کسی پر کسی کی ماں روئے گی، کسی پر کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے روئیں گے، ان کو واپس بھیج دو مدینہ، مجھ سے مت لڑو، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا پالا اس قوم سے پلا ہے کہ جن کو موت ایسی ہی عزیز ہے، اتنی ہی محبوب ہے جیسے تم لوگوں کو شراب محبوب ہے۔ جس طرح تم شوق سے شراب پیتے ہو اس طرح ہم جو لوگ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ موت کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں موت نصیب ہو جائے، یہاں پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ وہ ہارا بامان آیا، بامان نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اپنے نوجوانوں کو لے کر جاؤ، واپس ہو جاؤ، تم ہار جاؤ گے۔ کہاں پر 700، کہاں پر 13,000، تم 700 ہو، ہم 13,000 ہیں، اگر تم ناکام ہونے لگو تو تمہاری مدد کہاں سے آئے گی؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زمین سے تو کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، ہماری 700 لوگ ہیں، ہماری کوئی مدد نہیں آئی، اور نہ پیچھے سے کوئی آنے والے اور لوگ ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ آسمان سے ہماری مدد آئی، اور پھر تم دیکھو گے۔ اور ایسا ہوا کہ 700 نے 13,000 لوگوں کو شکست دی، 700 نے 13,000 لوگوں کو شکست دی اور کئیوں کو مردار کر دیا۔ اگر آج ہی اگر یہ قوم ایسی ہی ڈرتی رہی، ایسی ہی ڈرتی رہی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ افغان کی قیادت کو دیکھیں، افغان طالبان کو، اگر ایسے ہی کچھ دن بیٹھے رہے کہ بھئی ہم تو نہیں لڑیں گے، جو ہوتا ہے اپنے وقت پر ہو کر رہے گا، تو پھر آپ حالات دیکھتے کہ کس طرح حالات ہیں اب تک، اور اب دیکھیں حالات کیسے ہو گئے۔ اگر فلسطین کے لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے کہ بھئی دیکھا جائے گا، جب آزاد ہوگا تو آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے ساری زندگی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو قوم اپنے لوگوں کے لیے نہیں اٹھ سکتی، اپنے زندگی کے لیے نہیں اٹھ سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واقعی